بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون اور یہ چاہتے ہیں اور اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہم بعض انبیاء کا انکار کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس بات سے ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے کفر کے متعلق آگاہ فرمایا ہے کہ جو کفار ہیں اہل کتاب میں سے، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ ان کے کفر کا سبب کیا ہے۔ اللہ کریم انہیں ان کے کفر کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کس بات کا کفر کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ کیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ پہلا جو قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ یعنی وہ از خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اپنی کتابوں سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت ناراض ہوا، اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان وہ اس طرح کے تعلقات بناتے ہیں یا اس طرح کے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں جس طرح عام انسانوں کے تعلقات کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی بات بات پر ناراض ہو جانا، بات بات پر خفا ہو جانا، اور بات بات پر سزائیں دینا اور ناراضگیاں کرنا، جس طرح عام انسانوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اسی طرح کی جو سطحی تعلقات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان ایک بہت بلند معیار کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور ان کا کفر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ موجودہ دور کے اندر جو بہت سارے جدید اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان کے نزدیک جو اہل کتاب ہیں وہ اہل ایمان ہی تصور کیے جاتے ہیں،
اور وہ اپنے اس فلسفے کو بہت سارے لوگوں تک پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بلکہ ان کو تو بہت سارے چینل جو لادین قسم کے چینل ہیں ان کو اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنے گمراہ کن عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت یہاں پہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کفر جو ہے اہل کتاب کا جو کفر ہے، یعنی کہ ایک کفر تھا مشرکوں کا، ایک کفر تھا جو اللہ رب العزت کو بھی نہیں مانتے تھے، جو رسولوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ کفر ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مخصوص نظریات اور مخصوص عقائد کے مطابق اپنے رسول الگ کر لیے، انہوں نے سلیکٹو یعنی کہ پوزیشن اختیار کی کہ بعض انبیاء کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بعض انبیاء کو سلیکٹ کر لیا اور ان سے کہا کہ ہم ان انبیاء کو مانتے ہیں اور ان انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں ایک تفریق پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ وہ رسولوں کے درمیان اپنا انتخاب کرتے ہیں، اپنی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پسندیدہ ہیں، ان انبیاء کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، یہ انبیاء ہماری مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ ہماری خواہشات کے مطابق جو ہمارے عقیدے ہیں، جو ہماری خواہشات کے نتیجے میں عقیدے ہیں، ان کے مطابق ان انبیاء کی حیات مبارکہ یا ان کے فیصلے ہیں یا ان کے عقائد، جبکہ دوسرے انبیاء جن کی وجہ سے ان کے ایمان کے اوپر زد پڑتی ہے اور جن کو ماننے سے ان کے ایمان جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ ان انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں۔ جس طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے یعنی کہ ان کے کفری عقیدے کے اس دوسرے حصے کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض انبیاء کو نہیں مانتے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب ہمیں جو بین الاقوامی جو ہمارے تعلقات ہیں، جس وقت ہم ان کے اندر قدم رکھتے ہیں، یعنی دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے تعلق بنتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، جب ہم دوسری قوموں کے ساتھ یعنی کہ تعلق بناتے ہیں یا کچھ معاملات طے کرتے ہیں یا کچھ معاملات کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ ایک کچھ لین دین کا بنتا ہے، معاملہ بنتا ہے یا تجارت کا معاملہ بنتا ہے یا کچھ اور معاملات ہمارے اور ان قوموں کے درمیان میں، اہل کتاب کے درمیان میں آتے ہیں، تو اب اللہ تعالی ہمیں ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ کو یہ اصول مہیا فرما رہے ہیں کہ اب تمہارا تعلق دوسری قوموں کے ساتھ ہونا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ جڑنا ہے، اب تمہارے معاملات وسیع ہو چکے ہیں، تم ایک پوری دنیا کے اوپر غالب آ چکے ہو، پوری دنیا کے اوپر تمہارا اسلام پھیل چکا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا کونا موجود نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ بستے ہوں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، تو وہاں پر جو ہے نا اہل ایمان، اہل اسلام بستے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایک وسیع ذہن اور وسیع سلطنت کے اصول، بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارا ملنا جلنا یا تمہارا آنا جانا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو
جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں تو تمہیں ان لوگوں کے عقائد سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہاں پر موجودہ دور کے ایک اور فتنے سے اسی آیت کے اندر آگاہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ یہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یعنی اہل کتاب یا اس طرح کے نظریات رکھنے والے دوسرے حضرات جو انبیاء علیہ السلام کو اپنے ایمان کے اندر اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک نعوذ باللہ من ذالک اس بات کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے یا نہ لایا جائے، کیونکہ جب ان کے نزدیک انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی یا کسی نبی کے انکار کے باوجود بھی جو ہے نا اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور دیگر معاملات کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ انسان کامل مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اسی چیز کے متعلق اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں سے کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ انبیاء میں سے جو جس نبی کو ماننا چاہے وہ مانے، جو جس نبی کا انکار کرنا چاہے وہ انکار کرے، لیکن ان کے ایمان کے اوپر فرق نہ پڑے، یعنی اس کو صاحب ایمان قرار دیا جائے۔ اگر یہ معاملہ، اگر یہ عقیدہ کسی شخص کا ہو جائے تو پھر ایمان کے تمام معاملات جو ہے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں اور ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ کیوں کہ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ پہلے اس سے پہلے آج تھا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اب یہاں پہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان میں سے ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے نبوت کے اعتبار سے، یعنی نفس نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ برابر سمجھتے ہیں۔ صرف فرق درجات کا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کا درجہ بلند کر دیا اس کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ فضیلت ہمارے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام الانبیاء کو حاصل ہوئی، جن کو محبوبیت کا درجہ عطا ہوا۔ باقی انبیاء کو دیگر اوصاف کے اعتبار سے ان کو فضیلت دی گئی، لیکن ہمارے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبیت کے درجے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائے گی، کیونکہ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں۔ اس محبوبیت کی وجہ سے جو درجہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور ان کے درمیان وہ کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت بہت جلد ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ اجر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، اور اہل ایمان کو جو تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو قبر کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا، بروز حشر بھی عطا فرمائے گا، جنت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔
یعنی انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے کا یہ جو اجر ہے، یہ انسان کے اس زندگی سے شروع ہو کر کے انسان کی آخرت کی زندگی تک، ابد الآباد تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، اس کے ذرا تصور کر کے انسان اگر سوچے تو پھر اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رہتی ہے۔ پھر اللہ کریم ہمیں اہل کتاب کے ایک اور رویے کے اوپر، جو ان کی جبلت کے اندر، یعنی جو ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کفار کی، اہل کتاب کی ان خصلتوں سے آگاہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس وقت اہل ایمان ایک انٹرنیشنل قوت اختیار کر جائیں گے تو پھر ان کا ان دوسری قوموں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوگا، اور ان کی جو وقت تک آپ یہ اہل ایمان جو ہے ان کی خصلتوں کو، ان کی عادتوں کو، ان کے رویوں کو، ان کے معاملات کو اگر نہیں سمجھیں گے تو ان کے لیے ان کے ساتھ معاملات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے خیال ہے عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ آیت نمبر 151 تھی نا، وہ شاید ہم بیچ میں سے مس کر گئے شاید، یا جی ہاں وہ مس ہو گئی، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم پھر ان کے متعلق جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں فرق کرتے ہیں اور وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ان کے متعلق کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں، پکے کافر ہیں۔ اور وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کفار کے لیے اللہ رب العزت نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ ایسا عذاب جو ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسوائیاں عطا کرے گا، رسوائیاں دینے والا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے بالخصوص قیامت کے دن اور جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دراصل اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کو کفر نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دراصل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنا ہی در حقیقت اصل کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی نبی کے خلاف یا کسی نبی سے کفر کرتا ہے، کسی نبی کا انکار کرتا ہے، تو بالواسطہ طور پر اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، وہ بالواسطہ طور پر اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر اپنی سرٹیفکیٹ کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو جو مامور من اللہ ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مامور ہو، جو بھیجا گیا ہو، اس کا انکار کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے جو موجودہ جدید دانشور ہیں، ان کے موجودہ خیالات کو اللہ رب العزت نے اس چیز کے اندر تردید کر دی ہے اس آیت کے اندر کہ اولئک هم الکافرون حقا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اب میرے خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کو، ان سکالرز کو جو بین المذاہب ایک ایسا تعلق بنانا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب کو ماننے والا حق ہو، اور ہر مذہب اور ہر ملت کی پیروی کرنے والوں کو حق بجانب قرار دیا جانے کی یہ کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو حق پر اس طرح ہی کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ اہل کتاب کو، یہودیوں کو، نصارہ کو بھی حق سمجھتے ہیں، یعنی وہ برابری کے بنیاد کے اوپر یہ حق پر ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سرٹیفکیٹ کی تردید کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو انبیاء کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کا کفر کرتے ہیں،
یہی تو اصل میں پکے پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کرے۔ اور اب دوسرے ان کے مقابل میں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور انہیں نہیں فرق کیا انہوں نے ان کے اندر سے ان کے درمیان میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پکے ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور اللہ رب العزت ان کو بہت جلد بہت زبردست قسم کا انعام اور اجر عطا فرمانے والا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ رب العزت بہت رحم فرمانے والا، بہت بخشش فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔